دیکھتے ہیں. A monk there was. وہ کہتا ہے یہ جتنے جو ہے یہ پلگرمیجز جا رہے تھے وہ دربار کی طرف زیارت کرنے کے لیے، ان میں سے ایک جو تھا وہ مونک تھا. اور مونک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، ریلیجیس بندہ ہوتا ہے جس کا کام کیا ہے کہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کر، اپنے حجرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے نا دین کی باتیں بتانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہمارے جو ہیں وہ عالم ہیں، جیسے تقاریر کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ مذہبی لیکچرز دیتے ہیں، تو اس کا کام بھی یہی ہے کہ ریلیجیس لیکچرز جو ہے وہ ڈیلیور کرے اور لوگوں کو جو ہے نا ان کو مسائل سمجھائے، ان کے مسئلے مسائل جو ہے نا ان کا حل دے، ان کو سمجھائے، اگر کوئی پریشان ہے ان کو عبادات سکھائے، ان کو طور طریقے سکھائے کہ آپ نے جو ہے نا عبادت کرنی کیسے ہے اور پھر اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. یہ کرسچینٹی میں یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ قیمتی کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، یہ جو ہے یہ جو ہے وہ اچھے کھانے نہیں بلکہ سمپل کھانے ان کو کھانے چاہیے تھے. لائف جو تھی وہ ان کے لیے جو الاؤ تھی وہ سمپل لائف الاؤ تھی. ٹھیک ہے، سادگی جو ہے وہ ہونی چاہیے، نہ کہ عیاشی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو لیکن جس دور میں چوسر جو لکھ رہا ہے، چوسر جس دور میں رہا ہے، تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ کس طرح کے تھے. دیکھو بچے، اس وقت ریلیجیس انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ کرپٹ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، کرپشن تھی ہر طرف، وہ کرپٹ تھے. وہ جو ہے نا جو ریئل مذہب کی جو اوریجنل سینس تھی، جو روح تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، بلکہ وہ اپنا من گھڑت جو ہے نا وہ آیتیں یا آپ کہہ سکتے ہیں احادیث کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے وہ ریلیجیس جو حوالہ جات تھے، ریفرنسز تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ان کو مولڈ کر دیا تھا، ان کو تبدیل کر دیا تھا، چینج کر دیا تھا، صرف اور صرف کس چیز کے لیے؟ فار دا سیک آف منی، پیسے کے لیے، کہ انہیں کیا ملے؟ پیسہ ملے، پیسہ کمائیں. لوگوں کو جو ہے وہ مذہب کے نام پہ دھوکہ دے کے وہ پیسہ کما رہے تھے، یعنی کہ وہ ریلیجیس کارڈز کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی سوسائٹی کی، جو معاشرے کی، جو ان کے مذہب کی جو تھی، وہ کیا تھی کہ ان کو سیدھا ہونا چاہیے، ڈائریکٹ. جو ریلیجن ہے، جو اصل بات ہے، جو مذہب کہتا ہے وہ صحیح کی صحیح بات بغیر اپنی رائے دیے درمیان میں کوئی بات کیے لوگوں تک پہنچا دی جائے اور انہیں جو ہے نا سکھایا جائے. یہ تھا ان کے ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹی یا ایکسپیکٹیشنز فرام ریلیجن اور سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح کا مونک ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو جو ہے وہ اوور ویو دیا تھا، کل بھی میں نے آپ کو اوور ویو دیا تھا، آج بھی اس کو میں نے اور شارٹ کر کے دے دیا ہے، لیکن اب جو ہے ہم اس کی اوریجنل جو ہے ٹیکسٹ پڑھنے لگے ہیں. اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. تو یہ آپ نے درمیان میں کوئی سوال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے یہ ریکارڈنگ پہ لگائی ہوئی ہے. آپ نے جو ہے وہ بعد میں جب یہ میں پڑھا لوں گا اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں امونک واز دیئر، تو کیا تھا؟ ایک مونک بھی تھا ہمارے درمیان، جو ہے ایک مونک بھی تھا. افیئر فار دا میسٹری. میسٹری ہوتا ہے بیٹے یہ اولڈ انگلش ہے، اس کی جو نیو انگلش ہے وہ ہے ماسٹری. ٹھیک ہے، یعنی کہ کس چیز کے لیے؟ حکم دینے کے لیے، فرمان دینے کے لیے، فرمان سنانے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک مونک تھا جو کہ بالکل فیئر گڈ تھا، ایبل تھا، قابل تھا، ماسٹری. ٹھیک ہے، حکم کے لیے، فرمان کے لیے، یا اپنا جو ہے حکومت کرنے کے لیے. یعنی کہ یہ لوگ جو تھے وہ اس وقت کیا ہوتے تھے؟ یہ فرمانات سناتے بھی تھے اور اپنا حکم بھی جو ہے وہ لوگوں کو دیتے تھے. جیسے پیر صاحب آ جاتے ہیں اپنے جو ہے وہ مریدوں کو جو بات کہہ دیتے ہیں وہ ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ حکم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، a monk there was a fear for the mastery. ہمارے ساتھ ایک مونک تھا اور وہ حکم چلانے کے لیے کیا تھا؟ بالکل ہی بہترین تھا. ٹھیک ہے این آؤٹ رائڈر. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ آؤٹ رائڈر. جیسے بھگی جا رہی ہوتی ہے نا، بھگی دیکھیں آپ، تو بگی میں جو ہے نا وہ بندے جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو سواریاں ہوتی ہیں وہ اندر بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا رائڈر ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا بلکہ باہر جو ہے نا وہ گھوڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بگی کو چلانے والا جیسے ایک رائڈر ہوتا ہے، یہ بھی جو تھا یہ آؤٹ رائڈر تھا. اب یہاں پہ پھر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بگی سے مراد یہ ہے کہ اس کا اپنا سیل. آؤٹ رائڈر کیوں ہے؟ اس کو چاہیے کہ یہ باہر نہ آئے، اپنے سیل میں بیٹھے، وہاں پہ جو ہے جو اپنے اس کے کام ہیں، جو اس کے ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں، اپنی وہ ڈیوٹیز کو سر انجام تھے، بجائے اس کے کہ وہ سوار ہو کے سیریں کرتا رہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دیٹ لوڈ وینری. وینری کیا ہوتا ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے، وینری کا مطلب ہوتا ہے شکار. ٹھیک ہے، یعنی کہ شکار کرنا، ہنٹنگ. ٹھیک ہے، وینری ہنٹنگ، جسے کیا تھا؟
وینری سے محبت تھی، یعنی کہ اسے ہنٹنگ جو تھی وہ بہت زیادہ پسند تھی، ٹھیک ہے. اور جو مونک تھے ان کو کرسچینٹی میں جو ہے نا وہ ہنٹنگ کی اجازت نہیں ہے، انہیں منع کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہنٹنگ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ کیا تھا، یہ آؤٹ رائٹر تھا، یعنی کہ اس سے مراد کہ اپنے سیل میں یا اس کا جو چبوترا تھا یا جو اس کا جو بنا ہوا تھا حجرہ اس میں یہ اکثر نہیں رہتا تھا، اس سے باہر رہتا تھا. اور اسے کس چیز سے محبت تھی؟ شکار کرنے سے بہت زیادہ محبت تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ا مینلی مین، مینلی یہاں آپ کہہ سکتے ہیں صحت مند کہہ سکتے ہیں، طاقتور کہہ سکتے ہیں. ا مینلی مین، یا اس کو جو ہے آپ اس کا اگر آئرونیکلی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے ہی مسٹ بی اے ریلیجیس مین، کہ اسے ریلیجیس مین ہونا چاہیے، بٹ ہی از اے مینلی مین. مینلی کو آپ جو ہے نا وہ ورڈلی میں لے سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا، وہ دنیا کی جو ہے نا باتوں میں آنے والا شخص ہے یا دنیاوی قسم کا انسان تھا. لیکن اگر آپ جو ہے اس کا اوریجنل میننگ دیکھیں گے تو اس کے اوریجنل میننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مینلی مین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا بندہ تھا، یعنی کہ جواں مرد، طاقتور بندہ تھا. ٹھیک ہے. ٹو بن این ایبٹ ایبل، ایبٹ کہتے ہیں بیٹے خلیفے کو، ٹھیک ہے، جو جانشین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑا طاقتور بندہ تھا، وہ بڑا جو ہے صحت مند موٹا ہٹا کٹا بندہ تھا، اور ایک جو ہے وہ خلیفہ بننے کے لیے بالکل بہترین تھا. اب یہاں پہ پھر جو ہے دیکھو کرٹیسزم ہو رہا ہے، خلیفے کو اس نے موٹا کیوں کہا، مینلی مین جوان مرد کیوں کہا؟ آپ دیکھیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ مفت کے بیٹھ کے درباروں پہ بیٹھ کے یا جو ہے مسجدوں میں، ہمارے آج کے مولوی صاحب دیکھ لیں تو وہ بھی توندل ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھی نکلے ہوتے ہیں، تو مفت کے انہوں نے کھانے توڑنے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ چوسر اس کی پرسنالٹی کو اگر ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیپلی ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس نے ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ کرٹیسائز بھی کیا ہے، ہمیں دکھایا بھی ہے. آج بھی اگر ہم اپنے مونک یعنی کہ مولوی عالم صاحب کو دیکھتے ہیں تو 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کھاؤ پی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کرٹیسزم کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کیا تھا، بالکل جو تھا وہ خلیفہ بننے کے لیے ٹھیک بندہ تھا. یعنی کہ خلیفے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کی صحت سے لگتا تھا کہ وہ یہ بندہ جو ہے نا یہ خلیفے کی پوسٹ کے لیے بالکل بہترین ہے. فل مینی آ ڈینٹی، ڈینٹی بیٹا صحت مند، ٹھیک ہے، ہیلدی ہارس گھوڑے، اس کے پاس بہت سے صحت مند گھوڑے تھے، موٹے گھوڑے تھے. ہیڈ ہی ان اسٹیبل، تو اپنے اس نے استنبل میں یا جہاں پہ جو گھوڑے رکھتے ہیں تو اس نے اپنا جو ہے نا وہ استنبل بھی بنایا ہوا تھا، اور اس نے جو گھوڑے ہیں نا وہ ڈینٹی ہیں جی، بڑی اچھی نسل کے موٹے تازے گھوڑے ہیں. حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ مونک کو جو ہے وہ گھوڑے رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس صاحب نے جو ہے وہ موٹے تازے صحت مند ہٹے کٹے گھوڑے جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے. اینڈ وان ہی روڈ، اور جب جو ہے نا وہ سوار ہوتا تھا، جب وہ سواری کرتا تھا، مین مائٹ ہیز برائڈل ہیئر، تو لوگ جو ہے نا وہ شاید اس کی جو برائڈل تھی، جو گھوڑے کی بریڈل، تو اس کی جو ہے نا یہ برائڈل ہے، لیکن جو نیو انگلش ہے اس کو بریڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے نا وہ اس کی آواز سنتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی بریڈل جو ہے اس کی جب وہ کھینچتا تھا تو اس میں کیا ہے گھنٹیاں لگی تھی، تو وہ ان کی بریڈل کی گھنٹیوں کی آواز جو ہے نا وہ انہیں سنائی دیتی تھی. جنجلن ان اے وسلنگ ونڈ، ٹھیک ہے، جنگلنگ یہ تیز آواز کی طرح سنائی دیتی تھی. ان اے وسلنگ ونڈ، ایک سرسراتی ہوئی، یعنی کہ تیز ہوا، جیسے کبھی تیز ہوا آندھی چلے نا تو جس طرح آندھی کا شور ہوتا ہے، تو اس شور کے آندھی کے شور کی طرح جو ہے اس کی بریڈل کی جو لگام کی جو لگی ہوئی گھنٹیاں تھیں نا ان کی آواز سنائی دیتی تھی لوگوں کو. آلز کلیئر، بالکل واضح، بالکل صاف. ٹھیک ہے. تو بالکل صاف جو ہے نا یہ آواز ان کو سنائی دیتی تھی. اینڈ ایک ایز لاؤڈ، اور وہ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اونچی ہوتی تھی، ایز ڈوتھ دا چیپل بیل، جس طرح کیا ہے اس کے چیپل یعنی کہ اس کے مندر یا محراب یا جو کلیسا جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا اس کی گھنٹیاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب وہ سوار ہوتا تھا تو اس کی لگام پر لگی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کن کی طرح، ایک تیز آندھی کے شور کی طرح سنائی دیتی تھی، اور بالکل واضح سنائی دیتی تھی. اور جو ہے نا وہ اتنی اونچی آواز ہوتی تھی جس طرح اس کے کلیسے میں لگی ہوئی گھنٹیوں کی آواز ہے. اب دیکھ لو کہ گھنٹیاں، اب یہاں پہ پھر بچے جو ہے نا وہ موازنہ کر رہا ہے اس کی لگام کی گھنٹیوں کا، اور جو ہے اس کی جو ہے وہ کلیسا جو ہے جہاں پہ اسے ہونا چاہیے تھا اس کی گھنٹیوں کا. وہ کہتا ہے یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے کلیسے کی گھنٹیوں کو ترجیح دیتا، اس نے اپنے لگام کی گھنٹیوں کو ترجیح دیا ہوا ہے.
اب یہاں پھر سمجھو کہ کلیسے کی گھنٹیوں کو ترجیح دیتا تو اپنی جگہ پہ بیٹھتا اپنا کام کرتا، لگام کی گھنٹیوں کو ترجیح دی ہوئی ہے، لگام کی گھنٹیاں اسے پسند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لگام کب کھینچی جاتی ہے؟ جب بندہ سوار ہوتا ہے، اسے سواریاں پسند ہے، اسے سوار ہونا پسند ہے، اس کا مذہب اسے روک رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے کہ اس سواری پہ وہ جا رہا ہے، اس پہ سواری کر رہا ہے، اور جس گھنٹیوں کی طرف اپنے ڈیوٹیز کی طرف اسے جانا چاہیے تھا وہاں نہیں جا رہا، بلکہ جو اسے پسند ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ عیاشی کر رہا ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے یہاں تک؟ اچھا اب آگے دیکھیں، دیر ایز دس لارڈ واز کیپر آف دا سیل، دیکھیں اب وہ بتا رہا ہے ایز ڈوتھ دا چیپل بیل، اس چیپل کی گھنٹیاں، دیر ایز دس لارڈ واز کیپر آف دا سیل، جہاں پر جو ہے جس چیپل میں جو ہے اس بندے کی، اس لارڈ، اس جو ہے نا وہ حاکم کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ حکم کر رہا، حکومت کرنے کے لیے بالکل فٹ تھا، تو جہاں پہ جو ہے نا اس نواب کی، سردار صاحب کی جو ہے وہ سیل تھا، یعنی کہ اس چیپل کی گھنٹیوں سے بھی زیادہ اس کی گھنٹیوں، لگام کی گھنٹیوں کے بعد ہے جس چیپل میں کیا ہے، اس کا سیل بنا ہوا ہے، اس کا حجرہ بنا ہوا ہے جہاں اس نے بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دا رول آف سینٹ موری اور آف سینٹ بینٹ، اب بیٹے یہ سینٹ موری اور سینٹ بینٹ جو ہے نا، یہ ان کے کوئی بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ مونکس کے لیے رولز بنائے ہوئے تھے، تو کہتا ہے سینٹ موری اور سینٹ بینٹ کے بنائے ہوئے اصول، بائی کاز، کسی وجہ سے، دیٹ اٹ واز اولڈ اینڈ سومڈل اسٹرکٹ، وہ کیا تھے، وہ اب پرانے ہو چکے ہیں، اور قدرے، سومڈل کیا ہے، کافی اسٹرکٹ ہیں، کافی کیا ہیں، اسٹرکٹ ہیں، سخت ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے، ٹھیک ہے، جو رولز بنائے گئے تھے کن کی طرف سے، سینٹ موری اور سینٹ بینٹ نے جو رولز بنائے تھے وہ اس کے لیے کیا ہیں، پرانے ہو چکے ہیں اور کافی کیا ہو چکے ہیں، سخت ہیں، جس کی وجہ سے یہ فالو نہیں کرتا، یہ کیا ہے، اپنی باتیں فالو کرتا ہے۔ دس ایک کا مطلب ہوتا ہے کہنا، یہ کہا مونک نے، لیٹ اولڈ تھنگز پیس، کہ لیٹ اولڈ تھنگز پیس، کہ پرانی چیزوں جو ہے نا ان کو سپیڈ پکڑ لینی چاہیے، جلدی کر لینی چاہیے، اینڈ ہیلڈ آفٹر دا نیو ورلڈ دا اسپیس، اور ان کی جگہ پہ جو ہے نا ہیلڈ ریپلیس کر دینی چاہیے نئی چیزیں، کہ پرانی چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور نئی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں کیا کر دینی چاہیے، اس کی جگہ پہ ریپلیس کر دینی چاہیے۔ کہہ کیوں رہا ہے وہ؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو سینٹ موری اور سینٹ بینٹ نے جو اصول رولز بنائے ہیں نا وہ کیا ہو چکے ہیں، اب اولڈ ہو چکے ہیں، تو ان اولڈ رولز کو جو ہے نا وہ ختم کر دینا چاہیے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی جگہ پہ جو ہے نا وہ نئی چیزیں لے کے آنی چاہیے، اولڈ کو چھوڑ دیں، نیو جو چیزیں جو ہے نا ان کو ہمیں کیا کر لینا چاہیے، اڈاپٹ کر لینا چاہیے، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ہی، اس نے، یف ہوتا ہے بیٹے کیئر کرنا، اس نے کیئر نہیں کیا، وہ کیئر نہیں کرتا، ناٹ نہیں، آف دیٹ ٹیکسٹ، اس بک کی، اپولڈ ہین، جس میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک چوری کی ہوئی مرغی کے بارے میں، ایک شکار کی ہوئی مرغی کے بارے میں، سوری چوری نہیں، ہنٹڈ، شکار کی ہوئی مرغی کے بارے میں، وہ کہتا ہے وہ اس بات کی، یعنی کہ اس آیت کی، اس حکم کی، اب دیکھو نا اگر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے واقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو ہم سب پہ فرض ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اسی طرح ایک جو ہے ان کی بک میں جو ہے نا ایک بات آئی، تو وہ کہتا ہے وہ اس ٹیکسٹ کی، اس آیت کی جو ہے وہ فکر نہیں کرتا، دیٹ سیٹ، جو یہ کہتی ہے، دیٹ کے ہنٹرز، شکاری، بن ناٹ ہولی مین، کہ وہ جو ہے نا وہ اچھے آدمی نہیں ہوتے ہیں، شریف لوگ نہیں ہوتے، تو کہتا ہے یہ اس آیت کی، اس حکم کی بھی، جو بک میں ایک حکم آیا ہوا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، اچھے، سوری جو لوگ چوری نہیں، جو لوگ کیا شکار کرتے ہیں تو وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور یہ کیا، یہ مونک ہے، ریلیجیس بندہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ کیا کر رہا ہے، شکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تو پھر ڈبل گناہ ہو گیا، یہ تو دو گنا برا انسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب چلیں جی، نی دیٹ اے منک، تو وہ ایسا منک نہیں ہے، وہ اس منک کی طرح نہیں ہے، وان ہی از ریسٹیلیس، کہ جب جو ہے وہ اپنے حجرے سے باہر ہے، وہ کہتا ہے وہ ان منک کی طرح نہیں ہے جو جب اپنے حجرے سے باہر ہوتے ہیں، ریکلیس، حجرے سے باہر، ٹھیک ہے، از لنکڈ ٹل ا فش، تو وہ ایک ایسی مچھلی کی طرح ہوتے ہیں، دیٹ از واٹر لیس، جو کیا ہو رہی ہوتی ہے، جو پانی کے بغیر ہے، یعنی کہ اگر پانی کے بغیر کوئی مچھلی آ جائے تو وہ تڑپتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان مونکس کی طرح نہیں ہے، جو مونک جو ہے جب اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، حجرے کے بغیر رہ رہے ہوں، تو وہ ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ہم جائیں اپنے کام کریں،
تو جس طرح ایک مچھلی میں تڑپ ہوتی ہے، جب وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ پانی میں جائے تو زندہ رہے. یعنی کہ مونکس کا جو جینا مرنا، جو سب کچھ خواب خوب جو بھی ہے، پسندیدہ جگہ جو ہے ان کے حجرے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ ان کی طرح نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ قسم کا ہے. یہ ایسا نہیں چاہتا. یہ کیا کہتا ہے، یہ جی باہر آتا ہے، اسے جو ہے وہ سواری کرنا پسند ہے، سفر کرنا پسند ہے، گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، ہنٹنگ کا بڑا شوقین ہے. This is to send a monk out of his cluster. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک منک جو ہوتا ہے وہ مچھلی ایسے ہوتی ہے جیسے ایک منک کیا ہوتا ہے اپنے کلسٹر وہی حجرا اس سے باہر ہو. ٹھیک ہے، بٹ تھائلک ٹیکسٹ ہیلڈ، لیکن کہتا ہے یہ جو بات دس از ٹو سین، یہ ایسا کہا گیا، یہ بھی ایک بک میں ہے کہ اگر ایک منک جو ہے وہ اپنے حجرے سے باہر ہے تو وہ ایک ایسی ہے جیسے کیا ہے، ایک تڑپتی ہوئی مچھلی ہے. بٹ تھائلک ٹیکسٹ ہیلڈ ہی نیٹ ورتھ اینڈ اوئسٹر، لیکن اس کے لیے اس حکم کا بھی، اس آیت کا بھی جو ہے نا اہمیت ایک سیپی جتنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک جھینگر جتنا بھی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے اہمیت نہیں رکھتا. یعنی کہ اسے جو ہے نا وہ جو احکامات آئے ہیں، جو مذہبی کتاب میں ان پر احکامات جو ہے نازل کیے گئے ہیں، تو وہ ان کی بھی قدر نہیں کرتا. یہ ایسے ہوگا جیسے ہمارے مولوی صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دے کے نماز پڑھا کے گھر جا کے جو ہے نا وہ ہینڈ فری لگا کے گانے سننے شروع کر دیں، یا جو ہے نا کوئی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں. تو اس طرح کا یہ بندہ ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آئی سیڈ ہز اوپینین واز گڈ، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک تھا. اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے، آئرنی ہے. وہ میں کہتا ہوں، وہ کہتا ہے شیکسپیئر اپنا چاسر کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ اپنے خیالات میں ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ بندہ کیا ہے، صحیح ہے. واٹ شوڈ ہی اسٹڈی اینڈ میک ہم سیلف موڈ، وہ کیوں جائے پڑھے اور اپنے آپ کو تکلیف دے. ٹھیک ہے، وہ تکلیف دے دینا یا کسی عورت کی طرح بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھنا. ٹھیک ہے، دیکھیں خاص طور پر جو فیمیلز ہوتی ہیں نا، باہر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں موسٹلی وہ میلز کو کرنے پڑتے ہیں، اور جو ہوتی ہیں اپنے فیمیلز ہوتی ہیں وہ جو ہے نا وہ اگر میل اور فیمیل سٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں تو فیمیل سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اسٹڈی بہت زیادہ کرتے ہیں بنسبت میل کے. تو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں وہ جائے پڑھے اور کیوں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عورتوں کی طرح جو ہے نا پڑھائی میں مشغول رکھے. نہیں، ایسا وہ نہیں کرے گا. اپون اے بگ بک ان کلاسٹر الوے ٹو پیور، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے حجرے میں جو ہے نا انکلوسٹر حجرے میں ایک بک پہ جو ہے نا آلویز پیور وہ محنت کر رہا ہے کہ ایک ہی بک کو جو ہے نا وہ رٹا لگا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دوسروں کو پڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آر سوینکن ود ہز ہینڈ، یا اپنے ہاتھوں پہ جو ہے نا وہ اینڈ لیبرز، اس کے ہاتھوں پہ جو ہے نا وہ کام کر کر کے قلم چلا چلا کے لکھ کے اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ تھک گئے ہیں. تو وہ ایسی محنت والے کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کیوں کرے وہ، تو اس لیے کیا ہے وہ ایک اچھا بندہ ہے. دیکھیں نا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا جو بدماش بندہ ہوگا نا وہ بہت سے لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے. انہیں پتہ ہے ہم نے کہہ دیا اچھا نہیں ہے تو شام کو آ کے اس نے جو ہے نا ہمارے لیے عذاب پیدا کر دینا ہے. تو اس لیے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتے برے ہیں، دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ برے ہیں، لیکن اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں اچھے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا چوسر اسے کہہ رہے ہیں. ایز آسٹن جو ہے بیٹا ایک تھیورسٹ ہے، فلاسفر ہے. اس نے جو ایک فلاسفی دی تھی، ہاؤ شیل دا ورلڈ بی سروڈ، کہ دنیا کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، دنیا کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے. تو کہتا ہے یہ مونک جو ہے نا وہ بھی آسٹن کی سی تھیوری پہ عمل کرتا ہے کہ ہمیں کیا، ہمیں اپنے لیے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم کیوں محنت کریں، ہم جو ہے نا کیوں سدھاریں کسی کو، ہمیں اپنے کام کرنا چاہیے. لیٹ آسٹن ہیو ہز سوئنگ ٹو ہم ریزروڈ، یہ باتیں جو ہے نا آسٹن نے اپنی ایک بک میں کہی ہیں کہ دنیا کو جو ہے نا وہ ہاؤ شیل دا ورلڈ بی سروڈ، کہ دنیا کو جو ہے نا وہ کیسے کچھ عطا کیا جائے، یا دنیا کی جو ہے نا وہ خدمت کیسے کی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا بچوں، therefore he was پریکیشور رائٹ، پریکیشور بیٹا سواری کرنے والا. ٹھیک ہے، رائٹ دن رات. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں ادھر. اسی فلاسفی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ دن رات جو ہے نا وہ کیا کرتا رہتا تھا، گھڑ سواری کرتا ہے. سواری اسے پسند ہے. ٹھیک ہے، گرے ہاؤنڈز ہی ہیڈ گرے ہاؤنڈز. ٹھیک ہے، تو گرے کلر کے اس نے جو ہے شکاری کتے رکھے ہوئے ہیں. ہی ہیڈ ایز سوئفٹ ایز فول ان فلائٹ، جو اتنے تیز ہیں جتنا کہ ایک پرندہ جو ہوتا ہے نا پرواز کے دوران ہوتا ہے. اب دیکھیں جی، شروع میں نے بتا دیا گھوڑے رکھنا، کتے رکھنا، مرغیاں پالنا، کبوتر پالنا، یہ سب کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس صاحب نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں، یہ سارے شوق جو ہے نا یہ اپنے پالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آف پریکنگ اینڈ آف ہنٹنگ فار دا ہیئر. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے
کہ ہر وقت جو ہے نا وہ کیا کرتا رہتا ہے، ہنٹنگ کرتا رہتا ہے خرگوشوں کی. تو خرگوش کی جو ہے نا وہ شکار کرنا اسے بہت زیادہ پسند ہے. شکار کرنا، کتے پالنا اور گھڑ سواری کرنا، یہ تینوں چیزیں جو تھی وہاں پہ جو ہیں وہ اجازت نہیں تھی، منع تھی، لیکن اس نے یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ کی ہوئی ہیں. واز آل ہز لسٹ، تو لسٹ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کی محبت تھی. لسٹ وہ ان سب کا شدائی تھا. فار نو کوسٹ وڈ ہی اسپیئر، وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی بھی ریزن سے جو ہے نا وہ اسے کیا ہے چھوڑ نہیں سکتا تھا. کیا کرنا کہ اچھے گھوڑے رکھنا، شکار کرنا، کتے پالنا، اور جو ہے نا وہ اس کی سب سے ان کا وہ شدائی تھا، سب سے پسندیدہ چیزیں تھیں، تو کسی بھی قیمت پر وہ انہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا. آئی سے ہز سلیوز، آئی سی میں نے دیکھا، ہز سلیوز، اب اس کی جو ہے نا وہ ڈسکرپشن دے رہا ہے اس کی ڈریسنگ کی، جو ڈریسنگ اس نے پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پرفیلڈ، پرفیلڈ ہوتا ہے بیٹے جیسے کسی کپڑے کے کونے پہ جو بارڈر یا کناری وغیرہ آپ لگا دیتے ہیں، وہ جو ڈیکوریٹو ہوتے ہیں نا، کوئی ایک چھوٹا سا پیس لگ جاتا ہے، خاص طور پر جو ہے نا یہ فیمیل حضرات جو ہیں وہ لگاتی ہیں. کپڑا جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ لیس لگا دی، کناری لگا دی، اس کو بولتے ہیں ڈیکوریٹو پیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو کہتا ہے اس کی جو آستینیں تھیں ان کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ ڈیکوریشن تھی ایٹ دا ہونڈ. ٹھیک ہے. ہاتھوں سے کی گئی، ایٹ دا ہونڈ ہاتھوں سے کی گئی ڈیکوریشن تھی. ود گرائز، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ دا فائنسٹ آف دا لینڈ. وہ کہتا ہے کہ وہ جو دستکاری کی گئی تھی نا ہاتھوں سے، وہ اس علاقے کی سب سے بہترین قسم کی دستکاری تھی. ٹھیک ہے. اس جیسی دستکاری کہیں نہیں دیکھی گئی. اینڈ فار دا فاسٹن ہی ہوڈ انڈر ہز چن، تو وہ کہتا ہے فاسٹن باندھنے کے لیے، ہز ہوڈ اپنا ہوڈ، یہ جیسے ایک تو ہوڈ ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں جو ہوتے ہیں ہمارے کوٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہوڈ ہوتا ہے، ہم اوپر کر لیتے ہیں سر پہ، تو اس کو باندھنے کے لیے جو ہے نا اس نے کیا اپنی ٹھوڑی کے نیچے اس کو باندھنے کے لیے ہی ہیڈ آف گولڈ روٹ، یہ روٹ ہے بیٹا. ٹھیک ہے. نیو انگلش میں اس کو کہتے ہیں WROUGHT، روٹ، کوٹ کے کسی چیز کو بنانا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو محنت کرنا. ٹھیک ہے. روٹ گولڈ، ٹھیک ہے، کوٹا ہوا سونا. تو وہ کہتا ہے اس کے پاس جو ہے نا کوٹے ہوئے سونے کی یا تراشے ہوئے سونے کی فل کیوریس پن، تو اس نے ایک پن لی ہوئی تھی. سونا جو تھا وہ بھی جو تھا وہ مونکس کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اس نے جو ہے نا اپنے ہوڈ کو جو ہے اپر کے ہوڈ کو اپنے جو ہے گلے کے نیچے ٹھوڑی کے نیچے باندھنے کے لیے بھی اس نے سونے کی پن یوز کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا. A love note in the greater and there was، تو کہتا ہے وہ اس کے لیے یہ اس سے گانٹھ دینا، اس کو جو ہے نا گانٹھ دے کے باندھنا جو تھا نا وہ کیا تھا، وہ اس کے لیے محبت تھا، یعنی کہ اسے محبت تھی اس چیز سے، یعنی اسے یہ چیز کیا تھی، پسند تھی کہ وہ جو ہے نا سونے کی پن سے جو ہے نا اپنا جو ہوڈ ہے اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے باندھے. His head was bald، وہ سر سے گنجا تھا. That shone as any glass، تو وہ کہتا ہے اس کا سر جو تھا وہ گنجا تھا اور وہ ایسے چمکتا تھا جیسے کوئی شیشہ چمکتا ہو. اینڈ ایک his face as he had been anointed، ٹھیک ہے. انوائٹ ہوتا ہے بیٹا تیل لگا لینا کسی چیز کو، یعنی کہ سر پہ اسے، وہ کہتا ہے اس کا چہرہ بھی ایسے ہی تھا اور اس کے سر پہ جو ہے نا ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اس نے تیل لگایا ہوا ہو. He was a lord full fat and in good point، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے وہ ایک دیوتا، وہ ایک سردار تھا فل فیٹ جو کہ بہت موٹا تھا، اینڈ ان اے گڈ پوائنٹ، اور ایک اچھی پوزیشن میں تھا. ٹھیک ہے. اس کی رینک بھی جو تھی وہ بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. تو اچھی کیسے تھی یہ پیچھے آپ نے جو ہے وہ سارا سن لیا کہ کس طرح سے وہ اچھی تھی. his eyes steep and rolling in his head، تو کہتا ہے اس کی آنکھیں جو تھی نا وہ اس کی جو ہے سر میں کیا کرتی رہتی تھی، گھومتی رہتی تھی، یعنی کہ چلاک بھی تھا. ٹھیک ہے. اب آنکھیں گھومتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف اس کی نظر ہوتی تھی، ہر چیز کا وہ معائنہ کرتا تھا. یہ جو تھا بہت وائز تھا اور چلاک بھی تھا. ٹھیک ہے. that steamed as a furnace of a lead، ٹھیک ہے. ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہوں یا کسی چلاکی یا جاسوسی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. his boots سوپل، اس کی جو تھے جو بوٹس تھے سوپل، وہ بھی بڑے نرم تھے. ٹھیک ہے. ملائم قسم کے اس نے جو ہے نا وہ جو شوز پہنے ہوئے تھے، جو بوٹس پہنے ہوئے تھے وہ بھی ملائم تھے. his horse in great state، اور اس کا گھوڑا جو تھا وہ بھی کافی صحت مند تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو منع تھیں ایک monk کو ریلیجیسلی، سوشیلی، ایکسپیکٹیشنلی
تو وہ سارے کی ساری اس نے یہ کیا ہے، یہ ان کے الٹ ہے، یہ سارے وہی کام جو ہے نا یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ناؤ سرٹینلی ہی واز اے فیئر پریلیٹ. تو وہ کہتا ہے پریلیٹ ہوتا ہے بیٹا وہی جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جانشین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ. تو وہ کہتا ہے یقیناً وہ بہت اچھا خلیفہ تھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چوسر یہ کیوں کہہ رہا ہے یقیناً وہ بہت اچھا خلیفہ ہے. یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پھر جو ہے نا آئرنی یہاں پہ جو ہے نا وہ دا ایلیمنٹس آف آئرنی وہ یہاں پہ یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہی واز ناٹ پیل ایز اے فارپن گھوسٹ. فارپنڈ ہوتا ہے بیٹے تڑپتی ہوئی، فارپن گھوسٹ تڑپتی ہوئی آتما، تڑپتی ہوئی روح. وہ کہتا ہے وہ اتنا زرد نہیں تھا جیسے کوئی تڑپتی ہوئی روح ہو. A fat swan loved he best of any roast. وہ کیا کہتا ہے اس کا لیول ہی الگ تھا، اس کی سوچ الگ تھی، اس کا سٹائل ہی الگ تھا، لیونگ سٹائل الگ تھا اس کا. وہ کہتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا ایک بھونے ہوئے سور کا گوشت کھانا پسند کرتا تھا. وہ کبھی بھی کوئی اور چیز نہیں پسند کرتا تھا جتنا اسے بھونا ہوا گوشت پسند تھا، ٹھیک ہے. ہز پالفرے، پالفرے بیٹا وہ گھوڑا ہوتا ہے جس پہ بندہ سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. واز ایز براؤن ایز از اے بیری. وہ کہتا ہے ایون کہ اس کے گھوڑے کا کلر جو تھا نا وہ بھی بیری کے کلر کی طرح تھا، بیر کے کلر کی طرح بھورا تھا، یعنی کہ اسے گھوڑا جو تھا وہ بھی بھورے رنگ کا جو ہے بہت زیادہ پسند تھا. تو یہ بچوں یہ جو تھی یہ ہماری اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے جسے میں نے یہاں پہ انالائز کیا اور ٹرانسلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، دا مونک کی. تو یہ تھی جو یہ اولڈ ٹیکسٹ ہی جو آپ کے سامنے ہے. آپ جو ہے نا انٹرنیٹ پہ جا کے جو ہے نا وہ جو ماڈرن انگلش ہے وہ بھی آپ اس کی سرچ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گی، ٹھیک ہے.